کہ جی آئی ہاں بی نے اس کو پکڑا اور آئی بی نے سب کچھ کیا. تو پولیس جی 10 سال سے یہ کام کر رہی ہے، تو پولیس کدھر تھی پہلے؟ پولیس کا اس میں فیلیور پولیس کا ہے، لیکن پولیس سے زیادہ فیلیور اے این ایف کا ہے. کہ سب سے پہلے اے این ایف کا ایک انسپیکٹر ہے، اس کا نام ہے احسان. اس نے اس خاتون کو پکڑا تھا، پکڑ کے پھر چھوڑ دیا 30 لاکھ روپے لے کے. تو اس کا تو مطلب تھانے والے پھر اس سے منتھلی لیتے رہے ہیں جی، پیسے لیتے رہے ہیں بالکل اس سے؟ بالکل بالکل پنکی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ پولیس کانسٹیبل ہے، وہ اس کے پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. ٹارگیٹ نے ان سے بھی رابطہ کیا کہ اس سپاہی کی سپاری دے کے اس کو میں ختم کراؤں، لیکن وہ کام ہو نہیں سکا. یہ یہاں سے شفٹ ہو گئی لاہور. تو آپ اس میں سیاستدانوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. اس میں 800 کے قریب نمبر اس کے وہاں سے نکلے ہیں، واٹس ایپ کے جی سم نمبر، جن پہ وہ رابطے میں تھی اور لوگوں کو چیزیں سپلائی کر رہی تھی. 15-16 دن یہ آئی بی کے پاس رہی، ساری تفتیش ہوئی ہوگی. وہ آئی بی ایسے تو پولیس کے حوالے نہیں کرتی. یہ عورت ہے تو بڑی شرارتی عورت ہے نا. عدالت میں جا کے شور مچاتی ہے کہ یہ ایسا ہو گیا، مجھے منی کالا کے لیے کیا کہا جا رہا ہے. یا مقصد وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو کوئی نہ کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی جو ہے میری بریکنگ پہ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت پورے ملک میں انمول پنکی پنکی ہو رہا ہے، اور جہاں بھی آپ سوشل میڈیا کو آن کریں گے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ایکس ہے، تو پنکی ہر طرف ہے. اب پنکی یہ کہاں سے آئی، کیا ہوا، یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہوں گی. اور آج تو پھر سندھ پولیس نے کمال کر دیا جی، کراچی پولیس نے، کہ پنکی نے بولنے کی کوشش کی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 یوم قبل جب پنکی کو عدالت میں لایا گیا تو اس نے بڑا شور واویلا کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی بنی گالا کا بھی نام ایک شخص تھا جی. اب اس شخص کا نام اس نے نہیں لیا، لیکن آج اس کو روکنے کے لیے پھر سندھ پولیس نے بھی حربہ اختیار کیا، اور اس نے کوئی 10-12 جوان اور عورتیں پولیس کے جو ہیں وہ آفیسرز اور جوان ان کے ساتھ تھے. اور جیسے اس نے بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے او کی آوازیں نکالی، جس سے پنکی کوئی اپنی بات نہ کر سکی. آج ہم اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب نیاز احمد کھوسا صاحب، جو ایس ایس پی ہیں جی، ریٹائرڈ، اور میرے بھائیوں جیسے ہیں. انہیں بڑا وسیع تجربہ ہے سندھ پولیس کے بارے میں، انہوں نے سرو کیا. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ سٹوری ہے کیا، کیونکہ یہ کراچی سے ریلیٹڈ ہے، یہ سندھ سے ریلیٹڈ ہے، میں پنجاب میں لاہور میں ہوں. تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں. سر ایسا ہوا کہ ایک مہینہ قبل جو ہمارے اسد زرداری صاحب کی جو سسٹر ہیں فریال ٹالپور صاحبہ، جی جی انہوں نے اس بات پہ سخت اپنا موقف اختیار کیا تھا اور نوٹس بھی لیا تھا. اور آئی جی سندھ جو اور چیف سیکرٹری سندھ اور جو ایکسائز کے جو منسٹر ہیں، ہمارے ہوم منسٹر ہیں، سب کو ایک میٹنگ کال کر کے اس میں ان کو کہا کہ آپ کچھ بھی کریں، کراچی سے جو خاتمہ کریں اور جو ڈیلر ہیں ان کو پکڑیں. تو جی اسی زمین میں ہمارے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں مسٹر آزاد خان صاحب، وہ آئی بی میں رہ چکے ہیں یہاں 3-4 سال اپنا کراچی میں. تو ان کے ذمہ لگایا کہ آپ آئی بی میں رہ چکے ہیں، آپ کو خود آئی بی کے سورسز سے آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کون کون سے فروش ہیں جو کراچی میں سارا جو کام چلا رہے ہیں. تو آزاد خان صاحب کے علم میں یہ خاتون تھی جو پنکی تھی. ان کے علم میں جب وہ آئی بی میں تھے، ان کے علم میں تھا کہ یہ پنکی ایک خاتون ہے جو یہاں کراچی میں جو یہ سیل کرتی ہے. تو انہوں نے پھر جو آئی بی کے ابھی کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے اس کام پہ لگایا کہ آپ اس پنکی کو پکڑیں. یہی کراچی کے جو پوش علاقے میں جو سپلائی ہو رہی ہے، یہ ایک خاتون ہے، یہ سارا کچھ یہ کر رہی ہے. پہلے تو اس میں سر ارمان بھی کھوسا صاحب، ظاہر تھا. ایک یہاں سوال یہ بنتا ہے سر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جی آئی ہاں بی نے اس کو پکڑا اور آئی بی نے سب کچھ کیا. تو پولیس جی 10 سال سے یہ کام کر رہی ہے، تو پولیس کدھر تھی پہلے؟ تو اس کا جواب تو لوگ مانگتے ہیں نا سر. سر بالکل پولیس جو ہے نا، پولیس کا اس میں فیلیور پولیس کا ہے، لیکن پولیس سے زیادہ فیلیور اے این ایف کا ہے. کیونکہ اے این ایف اور ایکسائز کو ایکسکلوسیولی یہی کام دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف کے پیچھے ہی جانا ہے. اب اس میں جو ابھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اب اس انویسٹیگیشن سے یہی پتا چلا ہے کہ سب سے پہلے اے این ایف کا ایک انسپیکٹر ہے، اس کا نام ہے احسان. اس نے اس خاتون کو پکڑا تھا، پکڑ کے پھر چھوڑ دیا 30 لاکھ روپے لے کے. اس کے بعد مختلف اوقات میں ان سے پیسے لیتا رہا. اٹ مینس جو اے این ایف کا ادارہ ہے، جس کا سارا کام مقصد وہ اس کی مینڈیٹ ہی اس کا یہی ہے
جے ڈی اس کی جی جاب ڈسکرپشن بھی یہی ہے کہ وہ کے پیچھے کام کرے. ان کے افسر نے اس کو پہلے پکڑا تھا، چھوڑا، اس کے بعد اس کو اجازت دی کہ آپ یہ کام کرتی رہو. اس کے بعد یہ کام کرتی رہی تو پھر جو اپنا جو متعلقہ تھانہ ہے، ڈیفینس ہے، رکشا ہے، ہاں، اور ان کو پتہ چل گیا یہ کام کر رہی ہے، پھر ان کو بھی یہ پیسے دیتی رہی، ان کو بتا دیتی رہی اور اپنا کام چلاتی رہی. تو اس کا تو مطلب تھانے والے پھر اسے منتھلی لیتے رہے ہیں جی، پیسے لیتے رہے ہیں اس بالکل کا بھی؟ بالکل بالکل تھانے والے دیکھیں ایسے تو لوگ نہیں کریں گے نا. ورنہ یہ اتنے ہوں سال کام وہاں کرتی رہی تو اس کو ایسے ہی چلنے کیسے دیا. پھر ہوا یہ کہ وہاں تھانے کا ایک کنسٹیبل ہے، وہ اس کے گلے پڑ گیا، اچھا پنکی کے. اس نے کیا کیا، اس کے جو رائڈر تھے اور رائڈر کو پکڑوانا شروع کر دیا اور جیسے پکڑواتا پرچہ کرا دیتا. تو اس طرح 2021 اور 22 تک اس کے پنکی اور اس کے رائڈروں کے خلاف 10 پرچے ہوئے. اچھا اب پنکی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ پولیس کانسٹیبل ہے وہ اس کے پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا تو اس نے ٹارگیٹ سے بھی رابطہ کیا کہ اس سپاہی کو جو ہے اس کی سپاری دے کے اس کو میں ختم کراؤں. ہوں لیکن ہوں لیکن وہ کام ہو نہیں سکا. پھر یہ یہاں سے شفٹ ہو گئی لاہور. لاہور تو میں بیٹھ کے یہ کام وہاں کرتی رہی. تو لاہور میں بھی اس کو ویسے تو نہ ANC نے پکڑا، نہ ایکسائز نے پکڑا، نہ وہاں لاہور پولیس نے پکڑا. لیکن وہاں ایک DSP تھے، ہاں، اس کے ریٹائرڈ DSP ہیں، ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، رانا اکرم نام ہے ان اکرم کا. کا کوئی انسپیکٹر اکرم ہے؟ عاطف نام ہے میرے خیال میں، عاطف نام ہے. اکرم سر اکرم اکرم نام ہے بتا، جی. یہ اوکے خاتون تو اکرم بتا رہی ہے. اوکے. خاتون یہ اکرم بتا رہی ہے کہ رانا اکرم نے اس کو پکڑنے کے بعد جب ساری ان کی ریکوری ہو گئی، سارے اس کے رانا اکرم نے پیسے وغیرہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. تو پھر ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. پھر رانا اکرم سے خاتون نے شادی کر لی. کیس ویس وہیں رہ گیا. اس کا بھائی ایک ناصر ہے، ایک اور نام بھی لیا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی اس شامل کے ہیں ساتھ اس اس کے میں. تین جی بھائی ہیں. اس کے 3 بھائی ہیں. اچھا. ایک شوکت ہے، جی جی ناصر ہے، دوسرا یونس ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے. تو وہ جی تینوں جی بھائی وہ اسی کام میں تھے. اس کا جو پہلا شوہر ہے وہ فروز تھا کراچی میں. اس کا نام ہے رانا ناصر. رانا ناصر بھی خود کراچی میں سپلائی کرتا تھا. لیکن جب یہ اس کو اپنے ساتھ ملایا پنکی کو، تو پنکی نے کیا کیا کہ وہ جو اپنا جو فارمولا بنا کے جو بیچنے لگی. لیکن پنکی کی ایک یہ مارکیٹ میں ایک یہ ساکھ تھی کہ پنکی نے جو مال بتایا وہی بیچا. جو یعنی اپنے جس اس کام میں اس نے ایمانداری سے کام لیا، آپ یہ کہنا اپنے چاہ رہے کام ہیں؟ میں ایمانداری سے کام لیا. اسی وجہ سے وہ اس کا لوگ مال بک رہا تھا. ہاں، اس کے جو گاہک تھے وہ اس کو اسی لیے ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہ اس نے جو چیز بتانی ہے وہی بھیجنی ہے اور اسی کے پیسے لینے ہیں اتنے. تو یہ اچھا اس کا کوثر صاحب، کاروبار. آپ سر کراچی میں آپ کا بہت تعلق ہے، آپ نے وہاں سرو کیا ہے. اب کل میں ایک بیان دیکھ رہا تھا ایڈیشنل IG صاحب کا. انہوں نے کہا جی کہ کوئی نیئر اباؤٹ 900 لوگ ہیں جن کی فہرست ہے جو اس سے لیتے تھے، مطلب لیتے تھے اور کوکین لیتے تھے. تو آپ اس میں سیاستدانوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. اور کیا یہ بات درست ہے سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں یہ سارے انوالو ہیں؟ عزیز صاحب، جو اس کا جو موبائل فون ڈیٹا ہے نا، اس میں 800 کے قریب نمبر اس کے وہاں سے نکلے ہیں، واٹس ایپ کے اور اپنا ہوں GSM نمبر، جن پہ ہوں وہ رابطے میں تھی اور لوگوں کو چیزیں سپلائی کر رہی تھی. اب اس 800 میں اب وہ تو ایڈیشنل IG صاحب کو پتا ہوگا، میری ان سے بات نہیں ہوئی کہ اس میں 800 میں سے میرے خیال میں 700 وہ ہیں جو یوزر ہیں، اچھا. جو کے یوز کرتے تھے. لیکن اس میں 100 یا 150 نمبر وہ ہیں جو اس کے ڈیلر تھے. تو تو اب سر یہ وہ یوزر جو ہیں، اب یوزر کے خلاف کیا کاروائی ہوگی؟ نہیں نہیں، یوزر آپ بھی کا جانتے کاروائی ہیں، پولیس نہیں کے ہونی رہے ہیں، چاہیے، ہم ہونی بھی بھی نہیں. جانتے ہیں. نہیں تو نہیں نہیں عزیز ہونی تو چاہیے، صاحب، لیکن جی 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 بولیں نہیں سر. نہیں عزیز، نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ یوزر جو ہے خود وہ وکٹم ہے بیچارہ. اس کو وہ کس کا بیٹا ہے یا کچھ بھی ہے. اب وہ ایک دفعہ اس کو کی لت لگ گئی تو وہ اس پہ ایڈکٹ ہو گیا لیکن تو اس سر کی اس پوری کو میسج کنوے تو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا نام اس میں ہے، آپ باز آ جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں یا فردر کچھ ایسا نہ کریں. اگر کوئی بیٹا ہے، کوئی بچی ہے کسی کی، کیونکہ اس میں بہت سی بچے بچیوں کے نام بھی ہوں گے ینگ جنریشن کے، تو ان کے والدین کو بھی تو بتانا چاہیے نا. یہ تو بات غلط ہے کہ آپ اسے خاموش کر دیں، بس بستا ہے خاموشی میں فرشت کو ڈال دیں. ان کو کنوے تو ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے ایسا دیکھیں ان کو یوزر کو اگر پولیس نے تنگ کرنا شروع کیا نا، تو وہ اس پہ پھر دکانداری کا کام شروع ہو جائے گا۔ یوزر کو وہ بلایا جائے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی، پھر اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یوزر سے پہلے جو ہے نا، جو ڈیلر ہے، جو 100 ڈیلر ہے یا 150 ڈیلر ہے، پہلے تو پہلی گاؤں میں ان کو پکڑے۔ کیوں یوزر ہے تو مجبوراً دیکھیں نا، وہ اس کو کوئی چیز ایک جگہ سے نہیں ملے گی، اس نے دوسری جگہ سے لینی ہے۔ اس کو ایک ایک چیز ہے جو 5,000 کی اس کی قیمت ہے، اگر وہ پولیس کی سختی کی وجہ سے وہ اس کی 10,000 کی ہو جائے گی، 15,000 کی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیچارہ لے گا۔ تو یوزر کا میرے خیال میں وہ نمبر بعد میں آنا چاہیے، یا پھر اس کے والدین سے پہلے جو رابطے کر مال لیں۔ بیچتے ہیں ان کا، کیونکہ جب مال ملے گا نہیں تو یوزر کہاں سے لے گا؟ آپ درست فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی آج میں نے پڑھا، جو ہمارے آپ کے وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کیونکہ پنکی نے ہمیں چیلنج کیا اس لیے ہم نے پکڑ لیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو اب چیلنج کرنے کی وجہ سے پنکی پکڑی گئی ہے، یا ویسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو سینئر افسران ہیں یا کچھ ایسے نام لیے جا رہے ہیں جن کے اولاد میں سے کسی کی death ہوئی، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ایکسیس آف یہ جو لینے سے منشیات سے؟ یہ خبر صحیح ہے سر، یہ ہمیں باتیں ہیں سر؟ عزیز صاحب، یہ خبر اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی سینیٹر خاتون ہے، ان کی بچی کا اسی وجہ سے ہوں، انتقال ہوا۔ دوسرا ہمارا جیکب آباد کے ایم این اچھا، اے ہیں، ان کے بیٹے کا بھی اسی وجہ سے انتقال ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہی جو ہوں، ہے وہ محترمہ فریال ٹالپور نے وہ تھوڑا اپنا اداروں کو گرم کیا کہ آپ پکڑیں۔ اب پکڑ، لیکن یہ یعنی سر یہ پکڑنے کا پھر تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آگ اپنے گھر تک پہنچی پھر ان کو خیال آیا، تو اس سے پہلے ہاں، بھی تو یہ بکھ رہی تھی نا سر 10 سال سے؟ تو یہ گورنمنٹ کو یا باقی ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے تو کام نہیں کیا، یہ فیلئر ہے سر؟ سر یہ بالکل یہ 100% فیلور ہے، لیکن میں فیلور اس کو زیادہ جو ہے اس کے جو ریسپانسبلٹی ڈالوں گا، وہ ڈالوں گا اے ایم ایف پہ۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے اے ایس ایف ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے۔ اب ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں جب بھی ہم لوگ بھلی آپ وہاں کے ایس ایس پی لگے ہیں، لیکن آپ ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے وداؤٹ ان کی پرمیشن کے، ان کے پاس کے۔ تو اسی جی اسی جی طرح جب وہ ایس ایف والوں کے ایک کام ذمہ ہے کہ بھائی اس ایئرپورٹ کی سیکورٹی آپ نے کرنی ہے، تو وہ اپنے سیکورٹی کو اصل طریقے سے نبھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اے این ایف کا اتنا بڑا ادارہ ہے، پاکستان میں کام کر رہا ہے، تو ان کو تو کم از کم یہ یوزر تو سامنے ہے، یوزر کو پکڑنے سے کوئی فائدہ سر نہیں ہے۔ سر لیکن یہ یہ کہاں بات آپ کی بنتی ہے، بالکل، سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی، جی سر۔ یہ کہاں کہاں یہ بنتی ہے، یہ کہاں سے یہ آ رہی ہے، کون اس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، کون اس کو بیچ رہا ہے؟ اصل بندے تو وہ ہیں، اور ان بندوں کا جو ہے وہ اے این ایف کو پتا ہونا چاہیے۔ اب لیکن اے این ایف نے کو جو ہے نا، ان کا وہ اتنے پتہ نہیں ان کا کیا سسٹم ہے یا کیا طریقہ کار ہے۔ وہ ارغمان گرفتار ہوا، ہم ہوں، کہ تھک گئے کہ بھائی اے این ایف کو بیچ میں ڈالیں، اے این ایف اسے پتا تو کرے کہ بھائی تم یہ کہاں سے منگاتے تھے، کیا کرتے تھے، یا ساری ان چیزوں کو وہ خود کر کے ان باقی بندوں کو پکڑے۔ کیونکہ پولیس میں آپ نے خود دیکھا ارغمان والے کیس میں، پولیس میں اتنی اہلیت نہیں تھی، ہاں، کہ ارغمان کو بریک کر کے، ہاں، وہ اس کو جو جو تھا متوفی تھا عامر مصطفیٰ، اس کی برآمد کرا سکیں۔ اب برآمدی کے لیے بھی آئی جی صاحب جو غلام نبی میمن صاحب تھے، انہوں نے ارغمان کی کسٹڈی دی آئی بی کو، آئی بی نے اس کو بریک کیا، اس کے 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ برآمد ہو گئی۔ دیکھیں اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ اب جی جی اس کے لیے ہم نہ کو تعریف کرنی چاہیے، نہ ہم کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا ہم کریں کہ بھائی یہ ہماری پولیس جو ہے وہ اتنے کام کر رہی ہے۔ بھائی پولیس اگر کام کر رہی ہے، ہاں، تو ارغمان والے کیس میں 4 دن جو تھا ارغمان ان کے پاس تھا مصطفیٰ عامر کے کیس میں، تو مصطفیٰ عامر کی وہ جو ڈیڈ باڈی انہوں نے تو ریکور نہیں کرائی، لیکن آئی بی نے جی 3 گھنٹے جی میں ریکور کرائی۔ اب اس کیس میں بھی جو ہے وہ آئی بی نے کام کیا۔ بھائی آئی بی کام کر رہی ہے، تو جو متعلقہ ادارہ ہے اے این ایف، وہ جس کہاں کا ہے؟ کام ہے یہ اے این ایف ہے، پولیس ہے، ان کا وہ کدھر ہے؟ یہ بات آپ کی وہ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ ابھی آج کل تو یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو ہائپ دی ہوئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ٹرائل جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو شروع میں بہت سے دوستوں نے یہ سوال اٹھایا جی اس کے ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ خبر پھیلی
جس پہ میں نے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ ہتھکڑی لگانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس نے جس سٹائل سے وہ آئی وہ اس کی بدقسمتی تھی. اور پھر سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے جیسے وہ سب کرتا ہے، پھر وہ بیچاری یا جو بھی ہے پھنسی ہوئی ہے. اچھا سر، اس میں جو پولیس ہے آج اس نے کیا کی ہے؟ آج کے جو جب اسے لایا گیا کورٹ میں 3 دن کا ریمانڈ ہوا ہے اس کا، تو وہ جو شور کیا گیا سر اس پہ لوگ بڑے ہنس رہے ہیں، اس پہ میمز بن رہی ہیں، تو یہ کیا ہے سر؟ خود دیکھیے، آپ خود پولیس افسر ہیں. اب یہ ایسی چیز، اس قسم کے بیوقوفیاں یا غلط کام تو ہو رہے ہیں نا. اب ان کو روکنا چاہیے، ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں. کیونکہ پہلے دن سے سر دیکھیں، جو پہلے دن سے غلطی ایس ایچ او کی تھی. اب ایس ہم، ایچ او نے اور جو تفتیشی افسر ایس آئی او تھا، اس نے اس کو کس طرح پیش کیا کورٹ میں، تو اس کے سارا گن تو اس سر کے اس بعد کے ہی مچا بارے ہے میں نا. بھی سر سوری، اس کے بارے میں بھی سر کہا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او بیچارے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑے افسر نے ایک نام لیا جا رہا ہے سر باقاعدہ، کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے وہ نہ کریں. تو یہ بات صحیح تھی سر، یہ ایس ایچ او کا ہی تھا جس کو بیچارہ قربانی کا وہ بکرا بن گیا جی؟ نہیں نہیں، ایسا دیکھیں، ایس ایچ او جو ہے ان کو میں جانتا ہوں. وہ ایس ایچ او یہاں کراچی کے بہت سے تھانوں پہ رہ چکا ہے. اب ساری اپنی ریسپانسبلٹی وہ بڑوں کے اوپر ڈال رہا ہے. اس کو کہ ایسے فلانے کا یا فلانے بھائی، تمہارا اپنا کام تو ہے نا. اگر میں ایز اے ایس ایس پی کہیں لگا ہوں، میں اگر ایس ایچ او کو غلط کام کہتا ہوں، کیا وہ میرے غلط حکم ماننے کا پابند ہے؟ پابند نہیں ہے وہ. ماننا اس پڑتا کو ہے خسرو صاحب، ماننا دیکھیں ایس ایچ او بیچارے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اگر اسے ایس ایس پی یا ڈی اے جی رینک کا بندہ اسے کہتا ہے کہ جی بھی آپ نے اس کو تھوڑی سہولت دو اور اسے آرام سے لے جاؤ، گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ، تو ایس ایچ او کی ضرورت تو نہیں ہے سر. وہ تو ایس ایچ او ختم ہو گئے سر، جو سینہ تان کے کہتے تھے سر یہ غلط ہے میں نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ اس کو آپ ایس ایچ او کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پھر یا تمن افسانی کے لیے کیا، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس تو بے تحاشا دولت ہے، کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، تو آرام سے پیسے خرچ کرتی ہے. پہلے بھی اسی طرح جان چھڑاتی تھی، اور اس نے پھر بڑے اس کی آڈیو آپ نے سنی ہوگی جو اس نے کہا. عزیز صاحب دیکھیں نا، میں نہیں سمجھتا اس میں ڈی آئی جی یا ایس ایس پی انوالو ہے. کیونکہ ایس اوکے. ایچ او جیسے آئی بی نے کسٹڈی دی ہے، کیونکہ کسٹڈی تو آئی بی سے آئی نا. کہ ایس ایچ او جو ہے وہ پرانا مجا ہوا ایس ایچ او ہے. اب ایس ایچ او جو ہے وہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈی آئی صاحب نے کہا یا ایس ایس پی نے کہا. تو چلیں سر، اب وہ اس کو گرفتاری کے 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، کسٹڈی آئے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. تو اس کو 24 گھنٹے تو وہ رکھ سکتا تھا، اور یا جو ایس آئی او ہے انویسٹیگیشن والے وہ رکھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے نہ اس ہم، کو رکھا نہ انٹروگیٹ کیا. اور پہلے ہی 3 گھنٹے میں جو ہے اس کو جو ہے وہ تھانے پہ آئی ہے تو اس کو ایک کپڑے ہیں، اور جو تھانے سے نکلی ہے تو اس کو دوسرے کپڑے ہیں. وہ دوسرے کپڑے چینج کر کے سیدھا سیدھا ٹہلتی ہوئی وہ کورٹ چلی گئی، وہاں اس کی ویڈیو بن گئی. اور ایک طوفان برپا ہو گیا ہے اپنا پورے پاکستان میں. تو یہ سارا جو ہے مس ہینڈل. دیکھیں، ڈی آئی جی تو خود موقع پہ نہیں تھا نا، یا ایس ایس پی نہیں تھا. تو یہ نہیں ہینڈل ڈیوٹی تو ہمیشہ ان کی ہوتی ہے، لیکن سر وہ چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اچھا سر یہ بتائیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس نے کہا جی مجھے 30 تاریخ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا یا 1 تاریخ سے گرفتار کیا گیا، اور مجھے اتنے دن اپنے پاس رکھا گیا اور پھر مجھے پولیس کے حوالے کیا گیا. تو یہ صحیح خبر ہے کہ اسے لاہور سے گرفتار کیا گیا؟ ہاں سر، گرفتار تو لاہور سے ہوئی ہے نا. آئی بی نے اس کو لاہور سے گرفتار کیا ہے. آئی بی کی ٹیم یا کراچی والی ٹیم وہاں گئی تھی، وہاں سے اس کو گرفتار کر کے لے آئی. لیکن آئی بی کی ٹیم نے اتنا بڑے ہوشیاری سے اور اچھا کام کیا ہے کہ وہاں اس کو گرفتار کرتے ہوئے یا اٹھاتے ہوئے وہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ خاتون وہاں سے گرفتار ہوئی ہے اور یہ اٹھی ہے، یا لاہور پولیس کو پتہ نہیں چلا کہ خاتون یہ یہاں سے پکڑ کے آئی بی والے یہ لے گئے ہیں کراچی. اپنے کردار کو خود مشکوک کر لیتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، پہلے وہ دروازہ ناک کرتے ہیں، پھر وہ خاتون جو دروازہ کھولتی ہے، پھر اس کی باڈی سرچ ہو رہی ہے، پھر اس سے ریکور ہو رہا ہے، وہاں پڑی ہوئی ہے. تو پھر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے اسے پکڑا وہاں سے لاہور سے گرفتاری ڈالیں، یا وہاں سے پولیس آ کے یہاں اس کو گرفتاری دکھائے. 15-16 دن یہ آئی بی کے پاس رہی، ساری تفتیش ہوئی ہوگی. وہ آئی بی ایسے تو پولیس کے حوالے نہیں کرتی، اس میں بہت سے ادارے شامل تھے. یہ کیوں ڈرامہ کیا گیا سر خام خواہ؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ جی بڑے بڑے کیسز ہیں، اے این ایف نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی. رانے ثناء اللہ والے کیس میں بھی بڑا کھپ پڑی رہی تھی، ویڈیو کبھی نہیں آئی. اور اس سے پہلے کبھی سندھ پولیس نے مجھے یاد نہیں کہ ویڈیو بنائی ہو کسی ریکوری کی.
تو وہ آپ نے کیا نہیں سمجھتے کہ انہوں نے خود مشکوک کر دیا ہے سارے عمل کو جی؟ یہ تو مشکوک کیا ہے نا، کیونکہ یہ انہوں نے جو بعد میں جو جس طرح گرفتاری دکھائی ہے، تو وہ بھی خود وہ جس کا گھر ہے وہ بھی منشیات فروش ہے، ہوں وہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ اس کے گھر سے جو ہے وہ یہ گرفتاری اس کو دکھائی گئی ہے۔ اب یہ تو پولیس یہ بچپنا تو کرتی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ سر وہ یہ تو کس صحیح کی نہیں ہوا ہدایت پہ غلطی ہو ہے۔ رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ ذمہ داری میں ایس ایچ او پہ ڈال دوں کہ ایس ایچ او نے کی ہے، ایس ایچ او نے ویڈیو بنا دی، تو جو اوپر سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ایس پی ہیں، ایس ایس پی ہیں، ڈی اے جی ہیں، اور پھر اس کی ریکوری کی، اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ڈی پکڑ کے لائی ہے، تو اس کو اتنا لائٹ لے لینا، یا پھر یہ کیوں ہوا سر؟ اب ہاں آپ نے سرو کیا ہے، آپ سندھ پولیس کو بہت اچھا جانتے ہیں جی۔ بس یہ مس ہینڈل ہوا ہے، یہ تو پولیس لیول پہ یہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ اب وہ ایس او لیول پہ ہوا ہے یا سینئر لیول پہ ہوا ہے، لیکن اس کی پراپر جو ہے اس کی نگرانی نہیں کی گئی، پراپر اس کی بریفنگ نہیں ہوئی۔ مقصد یہ چیزیں ان کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی جس طریقے سے ان لوگوں نے کی ہیں۔ اچھا اب جیل ٹرائل شروع ہو گیا اس کا، آج بھی میرے خیال ابھی وہ مجسٹریٹ صاحبہ یا صاحب جو ہیں وہ جیل لا کے انہوں نے ریمانڈ دیا ہے، تو یہ بھی عجیب و غریب نہیں کام ہو گیا کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا وہ بنا دیا، وہ دہشت گرد ہے، ایک عام سی عورت ہے جو منشتی ہے، بے تحاشا لوگ بیچ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک اداکار ہیں، ان کے بیٹا پکڑا گیا تھا، اس سے بھی اسی طرح اس نے کہا کہ ارمغان کیس میں ہی وہ لنک تھا، آپ کو یاد ہوگا سر۔ ہاں، بالکل تو یہ بالکل بھی بالکل پتہ عجیب ہے۔ و غریب ہے کہ آپ ہر کیس کو آپ جیل میں ٹرائل کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، بس یہ اب یہ گورنمنٹ نے یہی سمجھا کہ باہر لے جاتے ہیں، یہ خواب کا شور شور کہ یہ عورت ہے تو بڑی شرارتی عورت ہے نا، اور بڑی ہوں شارپ بھی ہے، تو وہاں عدالت میں جا کے شور مچاتی ہے کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، مجھے منی کالا کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، یا مقصد وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو کوئی نہ کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی جو ہے میری بریکنگ پہ آ جائے، یا اس اور قسم آج کے تو آج بیانات تو کو۔ ایک کوئی راجہ اشرف صاحب کا نام بھی سر لیا جا رہا تھا، وہ سنا گیا، بار بار لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اب راجہ اشرف کون ہے، میں تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی نام یہ وہ بھی لیا جا رہا تھا آج۔ نہیں سر، وہ میں نے نہیں سنا، ایسا آپ نے نہیں سنا؟ اچھا مجھے سر علم آپ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑا سیزنڈ افسر ہیں، آپ نے بہت کیسز کیے، لوگ آپ کو پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اس کا انجام کیا ہونا ہے سر؟ عزیز صاحب دیکھیں نا، وہ مجھے اس چیز پہ جو ہے نا، وہ جو آپ نے صحیح سوال کیا ہے، مجھے ایک چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ اب یہ جو اے این ایف کے کیس کرتی ہے یا پولیس کرتی ہے، سیم اس کی ایف آئی آر دیکھیں، اس کی ریکوری دیکھیں، جو کچھ بھی دیکھیں، دونوں کا اسٹیریوٹائپ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر مقصد ہے کہ ہاں جی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اب اے این ایف کا جو ہے وہ جج الگ ہے، تو وہ این ایف بھی ہے، این ایف کا جو جج ہے، جو ڈی جے جو این ایف کے کیس چلاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ہوں جو ہے وہ آرڈر کیا تھا کہ این ایف کی جو اسپیشل کورٹیں وہ الگ کی جائیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اس ہوں چیز کو نہیں مانا، اور وہ این ایف کی جو عدالتیں الگ سے نہیں بنی، وہ 80 کے قریب ہوں عدالتیں بننی تھی، وہ نہیں بنی، تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ کیا، راستہ یہ نکالا کہ جو اے ڈی جیز ہیں، کسی نہ کسی اے ڈی جے کو نامینیٹ کر دیا کہ بھائی آپ اے این ایف کے کیس چلاؤ گے۔ اب وہ سارے کیس ہوں چلاتا ہے، اے این ایف کے کیس چلاتا ہے، لیکن جو اے ڈی جے اے این ایف کے کیس چلاتا ہے نا، وہ لازمی اس میں ہوں کنوٹ کرتا ہے، کنوکشن ہوتی ہے۔ اب اور دوسرا مزے کا خیز یہ بات ہے کہ باقی جو کے کیس ہیں، جو پولیس کرتی ہے، ایکسائز کرتی ہے، وہ ڈی جے خود چلاتا ہے، اور ہوں وہ ان کیسوں میں اکوٹل ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ آپ کو جتنا ریشو یعنی جو وہاں پولیس کیس لے جاتی ہے اس میں ایکویٹل ہو جاتا ہے، اور جو این ایف لاتی ہے اس میں سزا ہوتا ہے۔ اس آپ میں یہ سزا کہنا چاہ ہوتی رہے ہیں کہ اس میں بھی ہے، پھر جی 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 سر اس چیز کو سر بھی وہ دیکھنا چاہیے نا، اس چیز کو چیف جسٹس آف سندھ وہ دیکھیں نا کہ بھائی ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی بلڈنگ ہے، ایک ہی چیز ہے، اس میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ان کا ہی ماتحت ہے، وہ اے این ایف کے کیس میں تو سزا دے رہا ہے، لیکن وہ ایکسائز اور پولیس کے کیس میں جو ہے وہ سزا نہیں دے رہا۔ اب اے این ایف کا کیس اٹھائیں، ایکسائز کا اٹھائیں، پولیس کا اٹھائیں، وہ سارا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی وہ مدعی جو ہے سرکار کے متحد میں ہوتا ہے، گواہ اس کے جو ہے وہ سرکار کی سرکاری گواہ ہوتے ہیں۔ مقصد ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں ہوتا، سارا اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے، لیکن اس میں سزا جی ہوتی ہے، اس میں بالکل سزا صحیح، نہیں ہوتی۔
اب اس چیز کو تو ایڈریس جو ہے نا وہ سندھ ہائی کورٹ کر جی سکتی ہے. بالکل ہونا وہ چاہیے. وہ اچھا سر، وہ آج یہ سی ہونا ٹی ٹی جی جی ہائی کورٹ کرے سر، اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سی ٹی ٹی حرکت میں آئی ہے تو کیا دہشت گردی ہو گئی سر یہ؟ اب میں دیکھ رہا کہ سی ٹی ٹی بھی اس نے فائل نکال لی ہے، جس میں ایک اس کا بھائی بری ہو گیا تھا، اور یہ ابھی اس میں اس کی گرفتاری بقایا ہے. پھر ایک کے مقدمے میں بھی اس کی گرفتاری ڈالی گئی کہ جی مقتول کے جیب سے اس کا نمبر ملا، کوئی نشائی تھا. سر تو سر وہ سر یہ کیا ڈرامہ ہے سر؟ سر یہ ہوا ایسے ہے کہ اپنا گورنمنٹ آف سندھ نے اور آئی جی سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو جو ہے ابھی اس کیس کی مانیٹرنگ پہ لگا دیا ہے. کیونکہ ہوں پہلے تو مسڈل ہوتا رہا نا، تو ایڈیشنل آئی جی ہوں کراچی صاحب کو جو ہے وہ کہا کہ بھائی اس کیس کی مانیٹرنگ آپ خود کریں. تو ایڈیشنل ہوں آئی جی صاحب کراچی نے اپنے ساتھ تین ڈی آئی جی لگائے ہیں. اب وہ ایک اچھا ڈی آئی جی سی پی ٹی ہے، دوسرا میرے خیال میں تین ڈی آئی جی ہیں، کرائم برانچ کا ڈی آئی جی ہے، ایسے تین ڈی آئی جی لگائے ہیں. تو اب وہ ہر ڈی آئی جی جو ہے اپنے طور پہ جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ پہلے جو 10-12 کیس جو پہلے اس کے پنکی کے خلاف ہو چکے ہیں نا، اس میں 4 یا 5 کیسوں میں اکیوٹل ہو گیا ہے. اب اچھا. وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی 4-5 کیس میں یہ جو مفرور تھی، مفرور کا اکیوٹل کیسے ہو گیا؟ تو نہیں ہونا پاسبل چاہیے ہی نا، نہیں ہے. جی نہیں یہ ہوتا، پاسبل نہیں نہیں ہے، ہوتا جی. لیکن وہ پاسبل ہو گیا ہے یہ. تو اب وہ یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ بھائی یہ تو اب عدالت کی جج سے اس کیس میں جو ہے اس کا مس کنڈکٹ بنتا ہے. وہی ایک بندہ مفرور ہے، اس کو کیسے اکوٹ کر دیا؟ اب بالکل یہ صحیح ہے. چیزیں اچھا سر، یہ چیزیں میں آپ کی فیس بک جو ہے وہ آل دیکھ رہا تھا، اس پہ آپ نے ایک سٹوری لکھی ہے کہ ایک جج صاحب جو تھے ان سے شاد برآمد ہوئی. بڑی لمبی سٹوری ہے سر، وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں. آپ کی اس پہ تھی وال پہ، میں نے دیکھی ہے. سر عزیز صاحب، وہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑا ہے. ہاں، تو وہ خود جی. آنےسٹلی ہم خود حیران ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی پہلے ہوں نہ سنا تھا نہ سوچا تھا. لیکن اب وہ جو اسٹوری میں نے لکھی ہے، وہ ایک جج صاحب ہیں، ابھی تو ڈسمس ہو گئے ہیں، اور ہوں زاہد مغیری صاحب ہیں. اب زاہد مغیری صاحب کا جو پہلے میں نے وال پہ میں نے لکھا ہے کہ جی وہ جی. ایک گلستان جور میں کیس ہوا تھا، اس میں پولیس والے پکڑے گئے تھے، ان کے خلاف پرچہ ہوا. ہوں تو ان پولیس والوں نے کیا کیا ہوں تھا، ایک جو ہے ایک کار سوار کو روک کے، اس کی بیوی ساتھ تھی، اس کو ہوں دھمکا کر، اس کو بے عزت کر کے اس کے اے ٹی ایم سے جو ہے 1 لاکھ روپے نکال لیا. اسے 50,000 اچھا. روپے ایک اے ٹی ایم سے، 50,000 دوسرا اے ٹی ایم سے. پھر اس نے ہوں منت سماج کی کہ بھائی اب 1 لاکھ روپے میرے پاس یہی تھا، آپ نے نکال لیا ہے، تو کم از کم مجھے 10,000 واپس دے دو، میں گاڑی میں پیٹرول تو ڈالوں. ہوں تو اس نے 10,000 صحیح ہے. واپس دے کے ان کو چھوڑ دیا. تو اس نے چھوٹتے اچھا. ہی اس نے 115 کا کال کر دی. خاور نام ہے ہوں اس کا بندے کا. اچھا. اس نے اچھا. 15 پہ کال کر دی. 15 کی کیوں کراچی میں پورے پاکستان میں یہی ہے کہ 15 کی کال جو ہے وہ پوری ہرارکی جو ہے وہ ایس ایس پی جی سے لے جی. کے آئی جی تک مانیٹر ہوتی ہے. اور اوکے. آئی جی کو بتایا جاتا ہے کہ 15 پہ یہ چیزیں چلی ہیں. جب 15 پہ کال چلی تو اس کے بعد آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب تھے، انہوں نے وہ اے ایس پی وہاں کے تھے ہوں معروف عثمان صاحب، ان کو کہا کہ اچھا. بھائی آپ اس کی تھوڑی انکوائری کرو، اور خود اس خبر کو ہوں بلا کے اس سے پوچھو کہ ہوا کیا ہے. کیونکہ وہ 15 اچھا. پہ کال کی تھی، اس کا فون نمبر تو آ گیا تھا. تو اے ایس پی ہوں معروف عثمان نے جو ہے اس کو بلوایا، خاور کو بلا کے اس سے سارا پوچھا. اس نے ہوں بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے، ان لوگوں نے پکڑا اور فلاں فلاں اے ٹی ایم سے مجھ سے انہوں نے 50,000 ایک اے ٹی ایم سے، 50,000 دوسرے اے ٹی ایم سے نکالا ہے. تو جب وہ اچھا. اپنا عثمان صاحب نے، جو معروف عثمان صاحب اے ایس پی نے، جب وہ اے ٹی ایم کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی، تو اس فوٹیج میں جو ہے وہ پولیس والے اس کے ساتھ تھے، خاور کے. تو وہ معروف عثمان نے جو اسی وقت جو ہے وہ اغوا کا اور بھتے کا پرچہ کرا دیا کہ یہی بنتا ہے کہ بندے کو اغوا ہوں کرا کے جب اس سے پیسے جی جی جی. نکلوا دیں. 384. ہاں، جی جی. جی ہاں، جی. تو یہ وہ پرچہ کرا دیا. اور پرچہ کرا کے جو ہے ایس ایچ او کو ہوں اور اس کو ایسا ہی وہ کہا کہ بھائی جاؤ اور ان کو پولیس والوں کو اٹھا کے لے آؤ. وہ جو پولیس والوں ہوں کو اٹھانے گئے، تو پولیس والوں کو تو انہوں نے اٹھایا. تو پولیس والوں نے ادھر ہی جہاں سے اٹھایا اسی وقت ہی فون کر دیا اپنے جوڈیشل مجسٹریٹ کو کہ ہوں بھائی یہ ایسا ہوا ہے، ہمیں یہ پولیس اٹھا کے لے جا رہی اچھا. ہے. تو ہوں جوڈیشل مجسٹریٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا پرانا، وہ ان کی کوئی اچھا. لین دین کا راستہ تھا. تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے اچھا. کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں بھی تھانے پہنچتا ہوں. ہوں تو شام کو 7 بجے کے قریب یہ کا جو ہے یہ لوگ
اس کو SIO اور SHO ان ملزمان کو لے کے تھانے پہنچے ہیں، اور جی جی 7:03 پہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب وہاں تھانے پہنچ گئے ہیں، اچھا یہ زاہد مغیری صاحب جیسے تھانے اچھا پہنچے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ آگے تھانے گیا، ریکارڈ چیک کیا، یہ کیا وہ کیا، ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے اس کی گرفتاری فرد کہاں ہے، یا یہ جو اب وہ تھانے لائے تھے فرد وغیرہ، تو اس پر نہیں بنی تھی، ہاں ٹائم تو لگتا یہی ہے، ظاہر بعد میں بنتی ہیں، جی جی ہاں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پولیس والوں کو تینوں کو وہ لاک اپ سے نکلوا کے ان کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو اچھا ڈیوٹی افسر نے فون کیا ASP کو کہ سر ایسا ہوا ہے کہ یہ اپنا جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں، انہوں نے ریڈ کیا ہے اور پولیس والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ASP نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو یا تھانے پہ ان کو کچھ بھی مزاحمت نہ کرو، اور اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کو کوئی ایسی بات نہ کرو آگے، کل اچھا وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی وہاں پولیس نے میرے ساتھ مسبہیو کیا، یا جی میری ڈیوٹی میں وہ کیا، تو وہ صحیح ملزمان چلے گئے۔ اب ملزمان چلے جانے کے بعد ASP نے اپنے SSP کو بتایا، SSP صاحب نے DIG کو بتایا، DIG نے ایڈیشنل IG کراچی IG تک بات چلی گئی، تو یہی اوپر سے حکم یہ ہوا کہ بھائی ان کو پولیس والوں کو دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ وہ پولیس والے جو ہے وہ 1-2 گھنٹے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ جب دوبارہ گرفتار ہو ٹھیک گیا ہے تو انہوں نے دوبارہ فون کیا ہے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کو کہ بھائی یہ تو پولیس ہمیں دوبارہ گرفتار کر کے لے آئی ہے۔ تو جوڈیشل مجسٹریٹ اچھا نے اب یہی صحیح سمجھا کہ میں ابھی تھانے پہ چھوڑ کے آیا ہوں، دوبارہ تھانے جاؤں گا تو جھگڑا ہو جائے گا، تو ہاں اس ظاہر لیے ہے جی 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 جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ رات یہیں آرام سے گزارو، صبح ان لوگوں نے ریمانڈ کے لیے تم لوگوں کو میرے پاس ہی پیش کرنا ہے۔ جب بالکل صحیح ریمانڈ ہے پہ آپ لوگ میرے پاس آؤ گے تو میں ساری چیزوں کو دیکھ لوں گا۔ جب نیکسٹ ڈے یہ ملزمان ریمانڈ کے لیے وہاں پیش ہوئے، تو جج صاحب نے 63 میں ان کو چھوڑ دیا۔ اچھا اب 63 میں چھوڑ کے اس پہ آرڈر کر دیا لمبا چوڑا کہ یہ کیس جو ہے وہ کل میں گیا تھا، ریڈی کیا تھا، اور انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالی تھی، یہ خواہ اس کو پکڑ کے لائے تھے، اور یہ جھوٹے کیس میں ان کو پکڑا ہے، اور اس کو FIR کے لیے B کلاس کا آرڈر کر دیا۔ اب B کلاس کا ٹھیک آرڈر ہے تو اس وقت ہونا چاہیے جب 173 آیا، چالان آیا، لیکن بالکل چالان صحیح سے ہے پہلے ریمانڈ کی اسٹیج پہ FIR کا خواہش کر دینا، B کلاس کر دینا، اور ان کو 63 میں چھوڑ دینا، تو یہ بات پھر دوبارہ جو ہے وہ افسران کو ان کو بتائی گئی، سینئر افسران کو، تو پولیس نے یہ کام کیا، سینئر افسران نے، انہوں نے ایک تو جج صاحب کی مس کنڈکٹ جو ہے اس کو بنا کے چیف جسٹس صاحب سے ہائی کورٹ کو بھیجی، ہائی کورٹ اور کو بھی جائے گی جی جی دوسرا کام یہ کیا کہ جو انہوں نے آرڈر کیا تھا کیس کے B کلاس کرنے کا، وہ 63 والا، وہ اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اوکے جب ہائی کورٹ میں وہ آرڈر چیلنج ہوا تو وہ اپنا سپریم کورٹ میں وہ ابھی ایلیویٹ ہو گئے ہیں، صلاح الدین پنور صاحب ہمارے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ہیں، تو صلاح جی الدین جی پنور صاحب نے جو ہے وہ آرڈر کر کے وہ ان کا جو آرڈر تھا وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، جوڈیشل مجسٹریٹ آرڈر کو، اور وہ آرڈر کر دیا کہ بھائی ان کو جو ہے کیس ہے اس کی دوبارہ تفتیش کر کے جو بھی اس کا منطقی انجام ہے اس وہاں تک اس کو پہنچائیں۔ تو وہ بندے دوبارہ گرفتار ہوئے، پھر دوبارہ ان کا ریمانڈ ہوا، پھر ATC میں چالان ہوا، ATC میں کیس چلا، ان کو 10 سال سزا ہو گئی۔ تو ان سر جج مل- صاحب ان کے خلاف کیا ہوا؟ سر ان کے انہیں خلاف پھر اسی میں ڈسمس ہوئے یہ اسی کیس میں ڈسمس ہوئے نا، پھر وہ بعد میں انکوائری، انکوائری ہوئی اور اسی میں ڈسمس ہو گئے سر جی انکوائری یہ چلتی رہی، چیف ہوں جسٹس نے یہ جو مس کنڈکٹ جو بھیجی تھی یہ اس کی IG صاحب نے، اس کی جج کی، اس مس تو اس پہ کنڈکٹ انکوائری ہوئی پہ چیف جسٹس نے جسٹس آغا فیصل صاحب ہیں ان کو انکوائری افسر مقرر کیا۔ اب جسٹس آغا فیصل صاحب نے پولیس والوں کو بلوایا، اس کو بھی سنا، تو جسٹس آغا فیصل صاحب نے پولیس والوں کو کہا کہ وہ CCTV کدھر ہے تھانے کی، وہ مجھے لا کے دکھاؤ جس میں آپ ملزمان کو یہ لا رہے چھوڑ رہے ہیں ہو، اس کو اور یہ چھوڑ رہے ہیں، اور پلس یہ آ رہے ہیں، تو وہ CCTV پولیس والوں نے پیش کر دی۔ اب اس اچھا CCTV میں یہ جسٹس صاحب نے یہ دیکھا کہ 7 بجے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی تھانے میں انٹر ہو رہی ہے، اور 7:03 پہ مجسٹریٹ صاحب کی گاڑی تھانے میں انٹر ہو رہی ہے۔ تو جسٹس صاحب نے ان سے مجسٹریٹ سے یہ سوال کیا انکوائری کے دوران کہ بھائی آپ کے جب تھانے گئے ہو تو کیا 491 داخل ہوئی تھی کیا آپ سے بھیجا کی کوئی ہاں درخواست؟ اگر وہ داخل ہوئی ہے تو اسی کاپی مجھے دو، تو ان کے پاس کاپی وہ نہیں تھی، وہ داخل بھی نہیں ہوئی تھی،
تو پھر انہوں نے کیونکہ پوچھا اس سے، بغیر اپلیکیشن کے تو یہ ایسے اس پہ نہ جا سکتے ہیں نہ آرڈرز کر سکتے ہیں اگر 491 کی نہیں ہوئی سر تو. سر سر یہ بات سر آپ کی صحیح ہے. میری بات آگے سنیں. پھر جی جی. چیف جسٹس صاحب نے اسے پوچھا کہ بھائی 491 جو ہے وہ داخل تو ہوتی ہے سیشن جج کے پاس، تو وہ ہوں کیا سیشن جج کے پاس داخل ہوئی؟ سیشن جج نے کوئی آرڈر کیا تھا جو آپ گئے ہو؟ ہاں، ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہوں سیشن جج اس وقت کون تھے؟ تو انہوں ہوں نے بتایا کہ سیشن جج تھے اس وقت وہ آج کل ہائی کورٹ کے جسٹس ہے خالد شاہانی صاحب. اس وقت اچھا. وہ سیشن جج ایسٹ تھے. تو ہوں خالد شاہانی صاحب کو بلوایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ہے آپ نے 491 کی داخل ہوئی تھی، اس پہ کوئی آرڈر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ داخل ہوئی تھی نہ میں نے آرڈر کیا ہے، یہ اپنے طور پہ خود ہوں گیا ہے. جب اچھا. یہ سی سی ٹی وی میں یہ خود اندر اس کو جاتے ہوئے تھانے میں دیکھا گیا، وہ بندوں کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا سارا. اس کے بعد جسٹس آغا فیصل صاحب نے انکوائری کر کے اس پہ انہوں نے فکس کیا کہ اس کو ڈسمس کیا جائے. پھر یہ تو پھر یہ ڈسمس ہوئے. ہائی کورٹ کا سسٹم یہ ہے کہ وہ ایک جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کرتے. پھر ہوں انہوں نے بھیجا پیونی جج ہیں جسٹس اقبال کروڑا صاحب کو. اچھا. پیونی جج صاحب نے دوبارہ ان کو انکوائری کی اس پہ. پھر انہوں نے ان کو بھی ثابت ہوا کہ یہ واقعی گلٹی ہیں. انہوں نے تھانے جا کے بندے چھوڑے ہیں. پھر یہ انہوں نے تو سر ریکمینڈ کیا بڑی پیونی جج نے. ہمت کی بات ہے سر. دیکھیں اتنی بڑی کہانی اگر محکمہ نہ لکھتا، یہ بری حرکت نہ کرتے، تو جوڈیشری تو ہمیشہ ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اگر جوڈیشری یہی کام کرنا شروع کر دے سر تو پھر کہاں جائے بندہ جی؟ پھر تو یہ سر سب یہ کچھ ہونا چیزیں ہے. یہ چیز ایسا ہو رہی ہے نا، کیونکہ جوڈیشری میں کیونکہ اب بھی ہم ریٹائر ہو کے وکالت کا پیشہ جی جی ہم تو جی تھوڑا بہت کر رہے ہیں، لیکن جی جوڈیشری جی. میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہت کم ہے. اب یہ ہوں کچھ اچھے جیسے آج کل چیف جسٹس صاحب ہیں یا جسٹس اقبال کروڑا صاحب ہیں، وہ کسی کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے جی. وہ یہ جو ڈسمس ہوا ہے وہ ان دو بندوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور جسٹس آغا فیصل صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے انکوائری میں ان جی. کو کوئی رعایت نہیں دی، اور جسٹس اقبال کروڑا صاحب نے تو بھی ان کو آج کل وہ جج صاحب جو ہیں جیل میں ہیں سر، یا باہر ان کی بھی بیل ہو سر گئی ہے؟ آج ضمانت ہو گئی سر، ان کی آج ضمانت ہو گئی چاروں کیسوں میں. چلے مبارک ہو گئی، جج صاحب کی بھی بیل ہو گئی جی. آج بیل ہو گئی تھی چاروں کیسوں میں. سر بہت بہت شکریہ سر کھوسا صاحب، بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی، کیونکہ کراچی سے سندھ سے جتنے آپ واقف ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں، تو میں آپ کو تکلیف دوں گا. ناظرین، آج آپ نے نیاز احمد کھوسا صاحب کا سنا ہمارے ساتھ جو ان کی بات چیت، اور اسپیشلی انمول اور پنکی کی جو بات تھی کہ وہ کہاں سے گرفتار ہوئی، کیا کیا چل رہا ہے جیل میں، اب ٹرائل ہوگا. اور مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ سارے کیسز سزا ہوں گے، کیونکہ ہماری پولیس میں بھی اتنا وہ تپڑ نہیں ہے کہ جی ایویڈنس اکٹھی کرے پراپر طریقے سے اور پھر کورٹ میں پیش کرے. عدالتیں ہمیشہ پولیس سے یہ گلا کرتی ہیں کہ جی آپ ایویڈنس نہیں لاتے، اور جو پولیس ہے وہ عدالتوں سے یہ گلا کرتی ہے کہ جی آپ ہمارے ملزمان چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کھوسا صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ کیس اے این ایف کا ہوتا تو اس میں 100 ٹائم سزا ہوتی ہے، اگر یہی کیس پولیس اور ایکسائز والے لے کے جائیں تو اس میں پھر یہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں جی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. بہت بہت شکریہ جی.